آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ اچھا ہاں، میں نے مائک اتار دیا تھا جس سے مجھے ہاں، آواز وہ کم ہینڈ فری میں ہیڈ ڈالتے تو صرف جو وائس ہے موبائل فون میں ایک ہی ہوتا ہے نا، اس لیے جی۔ تو سر کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ کے نالج اور ایکسپیرئنس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا آج موقع ملے گا۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے پہلا کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں کہ آپ کا جو مختصر سا تعارف اپنا اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ میرا نام رضوانی ہے، میں کراچی سے ہوں۔ میں نے کیا ماسٹر آف انٹرنیشنل ریلیشن اور سرٹیفائڈ ماسٹر ہوں، ڈفرینٹ ٹریننگس کی ہے اور سرٹیفکیشن کی ہے سیکرٹریز میں، اور اس کے علاوہ سیکھنا سکھانا میرا شوق ہے، تو کہیں نہ کہیں بہت اچھی سیکھتا رہتا ہوں، سکھاتا رہتا ہوں۔ تو آج آپ کے ساتھ بھی بہت اچھی سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ کو ہم فالو کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ماشاء اللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ ریحان ہیلتھ سینٹر کے CEO بھی ہیں، تو اس بارے میں ہم اینڈ پہ بات کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جو کامیابی کا سفر ہے جہاں سے آغاز ہوا، یا جس کو آپ پہلا سٹیپ سمجھتے ہیں یا پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں، وہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے، اگر وہ کیسے اس چیز کو سمجھے گی کہ اچھا اب یہاں سے سٹارٹ ہے ہمارے کیریئر کا یا ہماری زندگی میں کامیابی کے سفر کا؟ میری لائف کا تو سلسلہ ہے جس جو ہے ساری چیزیں ناکامی سے شروع ہوئی۔ جہاں میں ناکام ہوتا گیا وہاں پر جو ہے مجھے شروع ہوتا گیا کہ یہ چیز کیوں غلط ہوئی، کیسے غلط ہوئی، کیوں ایسا نہیں ہوا، کیا چیزیں ہوئی۔ تو یہ ساری کیوریوسٹی اس چیز کو اور مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پھر آگے مجھے گامزن کرتے گئے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ملتا تھا، بہت ساری چیزیں کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن اسکلس میری جو آج ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ جتنا میں آرام سے ابھی بات کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں اپنے ایک ورڈ کو بھی ایکسپریس نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی تھی، کرنی تھی، اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے ساری چیزیں میں کر پایا۔ تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سیکھنا ہے، اور جو ہے کہ دنیا کے جو اور بھی جو ہے کامیاب لوگ ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہمارے جو بہت سارے مقاصد ہیں لائف کے، وہ ہم سیکھنے سے اور آگے جو ہے اس کو کرنے سے کر سکتے ہیں۔ تو تھرو آؤٹ یونیورسٹی، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھ کے چیزیں کر کے ابھی بھی جاب میں ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور نئے پروجیکٹ سے نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے ہی وہ چیزیں کانفیڈنٹ ملتا ہے چیزوں کو کر کے۔ تو یا پھر وہ چیزیں جو نہیں ہوتی ہیں اس کو ڈیلیکیٹ کر کے اپنی پرفارمنس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ تو اس میں یہ کہ پرسسٹنٹ رہیں، معاملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم مکمل طور پہ جو ہے چیزوں کو گیو اپ نہ کریں، اس میں کہیں نہ کہیں گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو اور بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ تو وہ سارا ایلیمنٹ آپ ڈھونڈتے رہیں اور اس کو کرتے رہیں۔ سر گریٹ، مطلب کہ ہمیں اپنے فیلئر سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ریزن ڈھونڈنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی، اور اس کے ریزنز ڈھونڈ کے پھر مطلب مزید بڑھتے رہنا چاہیے آگے۔ تو سر میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ ایز اے ٹرینر بھی کام کر چکے ہیں، تو میرا سوال پرٹیکولرلی پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے ہے کہ یہ ٹریننگ کی فیلڈ ابھی بہت نیو ہے پاکستان میں ایز کمپیریٹو ٹو ادر کنٹریز۔ تو پاکستانی سوسائٹی میں ٹریننگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنے کی کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور کام کریں اور ایک معاشرے کی تربیت میں اپنا رول ادا کریں؟ اس میں ٹریننگ کی فیلڈ میں اس طرح ہے کہ آپ جس طرح ایک ٹیچر ہے اور اسپیسیفکلی ایک سبجیکٹ کو پڑھاتا ہے اور وہ پڑھا کے کلاس اینڈ کر دیتا ہے، اسی طرح جو ٹریننگ کی فیلڈ ہے کہ جو آپ نے پریکٹیکلی جو امپلیمنٹ کیا ہے کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کے حوالے سے، تو وہی چیز آپ سکھانا چاہتے ہو۔ پھر اس سے آگے جو ہے
بہت سی چیزیں آپ سیم جو ہے جو چیز آپ ایکسپیرینس کر چکے ہو کہیں نہ کہیں آپ ان کو کوچ کرتے ہو. تو بہت ساری ڈیمانڈنگ فیلڈس ہے لائف میں کہ بہت ساری اسکلز ہے بزنس میں. آپ چاہے بہت ساری فیلڈ آف انٹرسٹ دیکھ لو تو ہر کوئی جو ہے ریپلیکیٹ کرنا چاہے گا اس چیز کو, اس کامیابی کو. تو ہر فیلڈ آف انٹرسٹ میں ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. جہاں نیڈ ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی, چیزوں کو پرفارم کرنے کی, تو ایکچوئل ٹریننگ کی فیلڈ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ ابھی بھی جو ہے اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے. تو سمپل ہم پاس جو نالج گیپ ہے اس کو فلفل کرنا ہے, اور وہی نالج پھر ہم دوسروں کو شیئر کریں. تو اس پہ بھی ایک ٹرینر کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرئنس سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. تو آج کل بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کورسز بنے ہوئے ہیں, بہت سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں بکس لکھی جاتی ہے, پہلے بھی لکھی جاتی ہے, ابھی بھی لکھی جاتی ہے. آج کل بلاگنگ میں رائٹنگ آ جاتی ہے, ویڈیوز کی فارم میں آ جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم ایکسپیرئنس کو جہاں شیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ کی نیڈ اور وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے کیش کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی جو لرننگ کے گیپ کو اور اس کے امپلیمنٹ کی طرف, اور کیا چیزیں آپ کو کرنی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی. تو آپ ساری چیزیں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو, اپنے سینئرس کو, بہت سارے لوگ جو ہیں جو لرنرز ہے وہ سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہی کہتے ہیں کہ علم کی تجسس ہو تو انسان سیکھتا رہتا ہے. سر ایک چیز جو میں نے تھوڑی آبزرو کی ہے وہ یہ کہ کیونکہ ٹریننگ کی فیلڈ پاکستان میں بہت نیو ہے, تو میں آپ کے ایکسپیرئنس سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں ایز اے ٹرینر آڈینس کے ساتھ, یا ڈفرینٹ فیلڈز میں لوگوں کا. ایک تو ہمارا کلچر کافی عرصے سے بنا رہا ہے کہ ہمیں پبلک سیکٹر میں ہی جاب کرنی ہے, گورنمنٹ نوکری ہو تو ہی اچھا ہے. تو یہ جو ایک شفٹ آ رہا ہے پاکستان میں ابھی گریجولی, ابھی اتنا زیادہ لوگ اس سے یوز ٹو نہیں ہوئے, تو یہ اس ٹریننگ کے دوران یہ جو ایک مائنڈ شفٹ ہے اس میں کیا مشکلات آتی ہیں؟ نارملی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمیں تو آتا ہے. یہ تو جملہ جو ہے وہ لوگ جو ہے رٹایا ہے, یا پھر ہم اس چیز کو سیکھ کے کیا کر لیں گے, جو ہم نے کبھی نہیں کیا تو ہم یہ بھی چیز سیکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو یہی ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کے لیے جو ہے ایک نیگیٹو یا ان کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی کافی بار بہت سی چیزیں ایشوز ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں کاؤنسل کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے کہ ان کی ٹریننگ کی نیڈ ہے. جہاں وہ اپنے آپ کو ایز اے انڈیویجولی ایک آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہے, یا پھر ایک کیپیسٹی میں جہاں ایک انڈیویجولی ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر ہے, اس کو اگر اسپیسیفک سبجیکٹ کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ آف کورس وہ کوشچن پوچھتا ہے. تو یہی سارے کوشچنز جو ہے آپ اپنے آپ کو جب ایویلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں نیڈ ہے, کس چیز کی نیڈ نہیں ہے. ادھر آپ کی کمیونیکیشن میں آپ کی اسکلز امپروو ہو جائے تو آپ کو ایک لیڈرشپ پوزیشن بھی مل جاتی ہے. اگر آپ کی وہی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہ ہو تو آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ پرموٹ نہیں ہو پاتے کافی بار, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اچھا کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں یا زیادہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اچھے کمیونیکیٹر بھی ہیں. مطلب کہ جہاں ہمیں کنیکٹ ہونا ہے, کہاں ہمیں آبزرو کرنا ہے, کہاں ہمیں انویسٹمنٹ بھی کرنا ہے, تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری کمیونیکیشن میں بھی آتی ہیں. اسی طرح آپ کی ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں, تو بہت ساری آفیسز میں بہت ساری چیزوں میں اب ٹیکنیکل اسکلس میں آپ کی کمپیوٹر اسکلس ہے, آپ کے پاس چیزیں ہیں. اب جس طرح ڈیمانڈنگ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لائف ہوسٹ کر سکتے ہیں شوز کو, یا پھر آپ جو ہے زوم میٹنگ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اسکل, ٹیکنیکل اسکلس پلس جو ہے آپ کی سافٹ اسکلس کو ملا کے کمبائن آپ وہ چیزیں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. تو بہت ساری جو آپ کی جو نیڈ ہے آپ اس کو انالائز کریں اور آپ کو ڈیمانڈ کریں, آپ اس کو اپگریڈ کریں. تو یہ ساری جو چیزیں لوگ کر پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کہیں نہ کہیں مینٹور کی نیڈ ہے, ٹیچر کی نیڈ ہے, اس کو سیکھنے کی نیڈ ہے. تو وہاں پھر وہ جو چیزیں ہیں آپ کی لائف کی جو ہرڈلز ہیں وہ اوور کم ہوتی ہے, اور پھر وہی چیزیں آپ پھر کر پاتے. چاہے آپ بہت بڑا بزنس امپائر کیوں نہ چلا رہے ہو, یا چاہے آپ چھوٹی سی دکان کیوں نہ چلا رہے ہو, تو بہت سارے اپنے جو فیملی ممبرس کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بچپن سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں. گھر میں بھی آپ بہت ساری چیزیں آپ اسکلس ریکوائرڈ ہوتی ہے گھر کو مینیج کرنا بھی, کہ آپ کتنے بجٹ میں آپ کیا چیزیں لاؤ گے. پھر آپ کو اگر پورے ایک آفس چلانا ہے, کمپنی چلانی ہے, انڈسٹری چلانی ہے,
تو اس کے فائنینس سے لے کے ایڈمنسٹریشن، اس کے آپریشن سے لے کر اس میں پھر بہت ساری چیزیں ٹریننگ نہیں دی، انالیسس بھی ہیں. تو ہر شعبے میں ہر جگہ گنجائش ہے کہ وہ سیکھتے رہے اور اس کو آگے بڑھتے رہے. تو وہی ساری چیزیں آپ ٹریننگ کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں اس میں. اگر یہ ایلیمنٹ ہم ہٹا دیں کہ ٹریننگ ہی نہیں ہو، کہیں پہ ٹریننگ کی نیڈ ہی نہیں ہے، تو پھر جو انوویشن کی بات کرتے ہیں ہم، جو چینجز کی بات کرتے ہیں، تو وہ پھر چینج لانا پھر انسان کی جو ایگو ہے اس کا بہت بڑا ایک پارٹ ہے. تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں بہتر سے بہترین کرنے کے لیے وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے، ود ان دا باکس سوچتا ہے، یا ایکچوئل اس پرابلم کو سولوشن کے لیے، سوسائٹی کے لیے بیسٹ ایکسپیرینس کے لیے اس چیز کو بہتر بناتا ہے. کیونکہ ہر انسان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے، نیڈ ڈفرینٹ ہے، اور اس کے کسٹمر ایکسپیرینس کے لحاظ سے اور بزنس کی پھر جو ڈیمانڈس ہے آج کل ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزوں کو، تو وہ ایز اے ہیومن بیہیویئر اور اس کی کیپیسٹی میں تو بہت ساری چیزیں اس میں چینجز کرنی پڑتی ہے اس سے. اچھا سر، ایک میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی ٹرینر ہیں، یو ایس اے سرٹیفائڈ ہیں. تو لاسٹ 10 ایئرس سے ابھی تک کا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں موبائل یوزیج بہت تیزی سے گرو کر گیا ہے. ابھی اس میں جو ایک پرابلم دیکھنے میں آتی ہے کہ کیونکہ ہماری موسٹلی پاپولیشن جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے اور یوتھ پہ مبنی ہے. تو جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک، ٹویٹر، ایون ٹک ٹاک یا اسنیپ چیٹ بھی ہے، یوٹیوب ہے، جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو اس چیز میں بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا اپنا پروگریسو یوز کیسے کریں؟ مطلب کہ اپنی زندگی میں اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے ان کو ایجوکیشنل یوز مزید اس کو سکھائیں، یا کہ وہ اپنا اس سے بزنس کیسے اسٹیبلش. مطلب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن کو اس چیز میں بھی ٹریننگ کی ضرورت کس حد تک ہے، یا اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان پلیٹ فارم کو پروگریسو یوز کی طرف لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ جسٹ اسکرولنگ کرتے رہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے رہیں اپنا. بہت ساری چیزیں جو ہم نے اسکول میں سیکھی ہیں، اگر ہم نے اسکول میں اگر میتھمیٹکس سیکھا ہے، ٹیبل سیکھا ہے، علی پپے سیکھے ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے بیسک سے چیزیں ہی اپنے آپ کو ٹرین کرنا سیکھا ہے. جو ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہم نے لرننگ کی ہے، تو وہ لرننگ ضروری نہیں کہ ہم ایک دم سے استعمال کر لی جائیں. تو کافی ساری چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں لوگ. تو سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہے آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی مرضی چلاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. ہر انسان کا ایک لائف اسٹائل ہے. جب وہ آبزرو کرتے سوسائٹی سے، کہیں نہ کہیں وہ ایک دوسرے فرینڈ سے سیکھتے کہ بھائی انسٹاگرام میں یہ فلٹر اچھا ہے، یہ چیز اچھی ہے. تو وہ اٹ سیلف کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ٹرین کر رہے کہ بھائی یہ والا فلٹر اچھا ہے، اس میں کلر اچھے ہیں. اس طرح سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹولز ہے. آپ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں، لائیو بھی جا سکتے ہیں. ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک میں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں کہ بھائی ارننگ ہو سکتی ہے. آپ ویڈیو آپ بناؤ گے تو ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھ پائیں گے. تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ جو اس کی کنزمپشن ہے، آپ کا ٹائم پیسٹ ہے، وہ اس کو کس طرح کر سکتے ہو. بہت سارے اور بھی پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا میں کہ آپ اپنی موویز بنا کر، اپنی جو ہے ویب سیریز بنا کر، آپ جس طرح نیٹ فلکس ہے، امیزون سیریز ہے، یوٹیوب ہے، آپ اپنی پوری جو ہے ڈاکومنٹری بنا سکتے. بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، وہاں بھی آپ اپنے ٹائم تو آپ وہاں بھی بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو. تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ کس طرح، آپ کس ڈائریکشن میں، کس جو ہے ایز اے وے آف کمیونیکیشن یوز کرو، یا اپنے فیلڈ آف انٹرسٹ میں یوز کرو، یا پھر آپ سوشلائز کے لیے یوز کرو. تو بیسک پرپز تو اب ہر چیز کا کہیں نہ کہیں بہت ملٹیپل ڈائمینشن میں نکلتا ہے کہ آپ صرف اپنے سوشلائز کے لیے ہی فیس بک کو یوز کرتے ہو، یا پھر آپ فیس بک ایز اے بزنس یوز کرتے ہو. کہ آپ کا جاب نیچر ہی ہے یہ کہ آپ کو اپنے کسٹمرز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ اور بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو اپنی ایز اے فیس بک مینیجر اور جاب ہے، آپ کو فیس بک پہ آن لائن بھی رہنا پڑے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو نیڈ ہے، کیپیسٹی ہے، آپ کس ڈائریکشن میں آپ اس کو لے کے جاتے ہو. تو آپ کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے، پروفیشنل لائف بھی ہے. تو اس کو آپ کہیں نہ کہیں ایز اے برانڈنگ کر رہے ہوتے ہو. تو فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یا انٹرنیٹ پہ آپ آن لائن ہو، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو برانڈ کر رہے ہو، اپنے آپ کے خود ہی ایمبیسڈر ہو، یا اپنی چیزوں کے ایمبیسڈر ہو. تو آپ
کس طرح پریزنٹ کرتے ہو. جس طرح آپ پاکستانی ہو, آپ ڈفرینٹ کنٹری سے ہو, تو آپ اپنے وہ چیزوں کو کس طرح پریزنٹ کر, تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کس طرح اپنی فیملی, اپنے آپ کو, اپنی پرسنلی کمیونٹیز اور اپنی چیزوں کو لے کر جو ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہو, اور پھر اس چیز سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہو کہ آپ نے اگر کوئی پروگرس کی, کوئی کانفرنس اٹینڈ کی, کوئی میٹنگ کی, کوئی آپ نے چیزیں کر لی, یا پھر آپ نے کوئی پوسٹ کیا, تو کہیں نہ کہیں دوسرے سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس چیزیں ان کو بھی چاہیے ہوتی کہ بھی اس کی لائف اسٹائل میں یہ چیزیں ہیں, تو بھاؤ جو افیکٹ آتا ہے انسپریشن کا, تو وہ بھی وہ چیزیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ چیزیں جو ہے ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی انسپریشن ہوتا ہے. اگین اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, بہت ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ شیئر نہیں کرتے ان چیزوں کو, تو کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ کی جو ڈگری ہے, ایجوکیشن ہے, چیزیں ہیں, ٹائم ہے, تو وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہی ہو رہا ہے. تو آپ کا کہیں نہ کہیں 1 منٹ بھی سوشل میڈیا پہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا, کہ آپ اس کو بیس کریں یا پرائیورٹائز کریں کہ آپ کو ایکچولی کس طرح اپنے نیٹ ورک کے لیے, سوشلائز کے لیے, اپنی بزنس کے لیے, اپنے پرسنل لائف کے لیے, آپ کو اپنے پیس کے لیے کس طرح اس کو آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے. 24 گھنٹے اس طرح سب کو ملتے ہیں, تو ہم کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں ہیں, تو اٹ ڈپینڈ کہ ہم کس طرح اس کو پلان کرتے ہیں, یا پھر ان پلان بھی اگر چلتے ہیں تو پھر بھی ہم وہ چیزیں استعمال کریں اس میں جس سے ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا کنٹریبیوشن ہمارے 1 منٹ بھی جو ہے آگے ملٹیپلائی ہو گئے, کچھ نہ کچھ اس کا ایکشن اچھا آگے کنٹریبیوٹ ہو رہا ہو اس کا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے کافی ڈیٹیل سے اس کو سمجھایا اور کافی زیادہ نیو پوائنٹس تھے اس میں میرے لیے. اب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ریحان ہیلپ سینٹر کے CEO ہیں, تو میرا ایز اے لے مین کوشچن ہے کہ یہ ریحان ہیلپ سینٹر کیا ہے اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ریحان اللہ والا کے بہت سارے فاؤنڈیشن میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں, تو ون آف دا پروجیکٹ کے ہم کہیں نہ کہیں دوسروں کی ہیلپ کریں, دوسروں کو گائڈ کریں, کاؤنسل کریں, کہیں نہ کہیں ٹائم شیئر کریں, اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں. تو CEO ایز اے ریحان ہیلپ سینٹر کا پرپز یہی کہ ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کو گائڈ کر پائیں, ان کو ٹرین کر پائیں, ان کی اسکل سیٹ کے لحاظ سے ڈائریکشن دے پائیں. پھر بہت ساری چیزیں ہیں, کہیں نہ کہیں انسان جو چاہتا ہے بہت ساری چیزیں وہ کر بھی سکتا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی, جرنی کا اسٹارٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, یا وہ کنفیوژن اسٹیٹ میں ہوتا ہے, وہ اسٹک ہو جاتا ہے, یا وہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے بہت ساری چیزیں پاپ اپ ہو رہی ہوتی ہے مارکیٹ میں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو بہت سارے یوتھ بھی ہے, بہت سارے سینئرس بھی ہے, یا بہت ساری چیزیں لوگ جو ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہر چیز کی جو چیزیں ہیں طرف لوگوں کا جو ہے دیکھا دیکھی میں, بہت سی چیزوں میں, تو کہیں نہ کہیں ان کو ہوپ نظر نہیں آ رہی تھی, یا پھر چیزیں ہیں پرائیورٹائز, گائیڈنس ہے, یا پھر مزید اور مزید اپ گریڈ کرنا ہے اپنے آپ کو, تو وہ فردر کہیں نہ کہیں کس طرح ڈسکس کرے. تو ریحان ہیلپ سینٹر میں اس کا ٹائم شیئر کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ ہم ٹائم شیئر کرتے ہیں, ان کو گائڈ کرتے ہیں, پراپرلی ٹرین کرتے ہیں, چیزوں کو ایکسپیرینس جو ہے کہیں نہ کہیں ایکسپرٹیز شیئر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر کہیں نہ کہیں مل کر گائیڈنس بھی ہے, اگر فائنینشلی بھی چیزیں نیڈ ہے تو کون فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں, کون سے NGOs کس سبجیکٹ کے حوالے سے وہ چیزیں ڈیل کرتے ہیں, تو وہ ساری کہیں نہ کہیں انفارمیشن ٹیک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کو سولوشن کی طرف جو ہے گائیڈنس بھی دینا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو ریحان ہیلپ سینٹر میں ساری چیزیں کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کسی کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آدھا پرابلم تو وہیں سالو ہو جاتا ہے لائف میں. Yes. لیکن کہیں نہ کہیں جو انسان اگر کسی کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے, تو وہ جو ٹائم پیس ہے وہ کہاں پھر وہ جو شیئر کرے وہ چیزیں وری ہے, تو وہاں بھی اسٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم اویلیبل کہ میں پھر میں لوگوں کو میں سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, اور ان کی ایکسپرٹیز کے حساب سے بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں پرابلم کے سولوشنز ہے. پھر کافی لوگ ہوتے ہیں وہ اور مزید دینا چاہتے ہیں, تو وہ چیزوں کو پروسیس کو سمجھ کر اس پروسیس کو کرتے ہیں اسٹارٹ. کافی بار ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ یہی چیز کا پروسیس ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, میں کر سکتا ہوں, لیکن پھر کر کیوں نہیں رہے. پھر کافی پھر ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں, یا کافی بار کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہے, کرنی ہے,
تو کہیں نہ کہیں جو نالج ہے آپ سے جو ایک ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم سنتے سمجھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پرابلم کا سولوشن ہمارے کوشچن اور آنسر میں ہی ہوتے ہیں اس طرح. تو ایز اے کوچ, ایز اے مینٹور, ایز اے ٹرینر, ایز اے ٹائم شیئر میں ان کو سنتا ہوں چیزیں ہیں. تو کوشچن اینڈ آنسرز میں ہی بہت ساری چیزوں کے سولوشن ہی نکل آتے ہیں. جو ایک فیس آف لائف ہے ہمارا اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اس طرح ہیلپ کر پاتے ہیں ایک دوسرے کو. سر واقعی سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور میرے خیال سے آپ بہت گریٹ کام کر رہے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کہ ان کے مطلب خیالات میں اگر کوئی چیز کنفیوژن ہے تو اس کو بات چیت کے تھرو حل کر دینا اور ایک ڈائریکشن دے دینا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ اسٹیپ کیونکہ ابھی ایک ہے نا کہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے سوشل میڈیا پہ بھی, انٹرنیٹ پہ بھی, ڈفرینٹ پلیٹ فارم میں کہ اب جو ہے جنریشن کنفیوز ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں, یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, ایک ہی چیز کو 10 لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت ہی پازیٹیو کام ہے کہ آپ ایک کنفیوژن دور کریں, ایک مائنڈ میں کلیئرٹی لا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے جو جس بھی فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس میں میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. تو آئی ایم شیور کہ دیکھنے والے بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک اور یو. اینڈ پہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ جو ہم پاس انفارمیشن بہت ساری ہیں آج کل, یہی ساری چیزیں ہم پہلے بھی سنتے تھے کہ ہمارے پاس ایک زمانہ آئے گا, ایک مشین ہوگی, کمپیوٹرز کا نام ہوگا, اس میں ہر چیز ہوگا, ڈیٹا بھی ہوگا, فیکٹ بھی ہوگا. تو وہی ڈیٹا اور فیکٹ فگر جو بھی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس موجود ہے. آج ہم جو چیز انفارمیشن چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کریٹر نے, کنٹینٹ کریٹر نے, یا کہیں نہ کسی نے ٹیکسٹ میں, ویڈیوز میں وہ انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے. اور مزید وہ اویلیبل بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں آپ کو اور مزید بتائیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وزڈم, جو ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کوشچننگ کی, یہ چیزوں کی, تو وہ چیزیں اپنی چیزوں کو ہم کمپلیٹ کریں. اس چیز کو اگر ہم وہ چیز واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے سیکھنا تو چاہتے ہیں, لیکن اگین جو ہمارا ٹائم کنزیوم کرنا ہے اس نالج کو, اس ڈیٹا کو لینے کے لیے ہمیں کنزیوم کرنا پڑے گا. اپنے دماغ کو تھوڑا پین بھی دینا پڑے گا, اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی. اس میں شارٹ کٹ تو بہت ساری چیزوں میں مل جائے گا ہمیں. جس طرح ایک جو ہے لیفٹ ہے, بلڈنگ کی طرف لفٹ بھی جاتی ہے, سیڑھیاں بھی جاتی ہے, اور جو ایک آٹومیٹکلی جو ہے اسٹیئرز والی لفٹ بھی ہے وہ بھی ہے. تو آپ کو بلڈنگ کے اوپر تک پہنچنے کے لیے, اپنی منزل تک جانے کے لیے بہت سارے راستے مل جائیں گے, لیکن آپ کو وہ چوز کرنا ہے کہ آپ کس اسپیس آف لرننگ میں, آپ کس اسپیس آف اپنی چیزوں میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی لائف کی جو جرنی ہے, اپنے 100 سال کی زندگی ہے, آپ کی 80 سال کی, 60 سال کی, جتنی بھی آپ سال کی زندگی آپ کو دی ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس طرح اپنے لیے, اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے. صحیح سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے لیے اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.